السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ اس دور کا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام کھلے عام دینا شروع کر دیا تھا اور جھوٹے دیوتاؤں کی بنیاد ہلنے لگی تھی۔ مکہ کی وہ تپتی ہوئی دوپہر تھی جب سورج کی آگ زمین پر اتر آئی تھی اور ریت ایسے جل رہی تھی جیسے انگارے بچھے ہوں۔ ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی اور شہر کے ہر کونے میں ایک انکہا ڈر پسرا ہوا تھا، کیونکہ یہ وہی دور تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام کھلے عام دینا شروع کر دیا تھا۔ قریش کے اثردار اپنی طاقت اور گھمنڈ کے نشے میں چور تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ دولت، طاقت اور قبیلے کا سہارا انہیں ہر سچائی سے بچا لے گا، مگر انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی دل کو بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو نہ تلوار کام آتی ہے اور نہ تخت۔ اسی مکہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام لوگوں کی زبان پر ڈر بن کر رہتا تھا۔ وہ غریبوں پر ظلم کرتا، کمزوروں کو کچلتا اور مسکراتے ہوئے کہتا کہ طاقت ہی سب سے بڑا سچ ہے۔ اسے اسلام سے نفرت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر نفرت کی لکیریں ابھر آتی تھیں۔ ایک دن وہ شخص خانے کعبہ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھائے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی دہشت، بس چہرے پر عجیب سا سکون۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں نہ جانے کیوں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی، مگر اس نے اپنے دل کو چھڑک دیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی چہرہ گھومتا رہا، وہی سکون، وہی اطمینان۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے چہروں پر اطمینان کیوں ہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو وہ شخص ایک عجیب فیصلے کے ساتھ اٹھا۔ اس نے ٹھان لیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا، چاہے مذاق اڑانے کے لیے، چاہے بحث کرنے کے لیے، یہ چاہے نفرت نکالنے کے لیے، مگر بات ضرور کرے گا۔ وہ شخص مسجد حرام پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر گھمنڈ نے زبان کو کٹھور بنا دیا۔ اس نے روکھے لہجے میں کہا، اگر تم سچ بولتے ہو تو بتاؤ، انسان کو اس کا اصلی سہارا کہاں سے ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں نہ غصہ تھا نہ ترسکار، بس رحمت تھی، اور بہت نرمی سے فرمایا، انسان کا سب سے بڑا سہارا نہ اس کی دولت ہے نہ اس کا قبیلہ، اس کا سہارا صرف اس کا رب ہوتا ہے۔ جب دل رب سے جڑ جائے تو ڈر مٹ جاتا ہے۔ یہ الفاظ اس شخص کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اسے لگا جیسے کوئی پردہ ہٹ رہا ہو۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو بنا کسی سوارتھ کے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن شیطان نے آخری بار کیا۔ وہ پلٹ گیا، ہنسا اور بھیڑ میں گم ہو گیا، مگر اس کے دل میں بیج پڑ چکا تھا، اور وہ بیج اللہ کی طرف سے تھا۔ اسی رات مکہ کی گلیوں میں ایک اور منظر تھا۔ وہی شخص اندھیرے میں بیٹھا تھا، آسمان کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، اگر تو سچ ہے تو میرے دل کو بدل دے۔ اور یہیں سے اس واقعے کی اصلی شروعات ہوتی ہے، جہاں ایک ظالم کا دل ٹوٹتا ہے، اہنکار بکھرتا ہے اور رحمت اترتی ہے۔ وہ رات بہت لمبی تھی، آسمان پر تارے تھے، مگر اس آدمی کے دل میں اندھیرا پسرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی چہرہ یاد آ رہا تھا، وہی نرم لہجہ، وہی سکون سے بھری باتیں، اور وہ سوچ رہا تھا کہ جس نے پوری زندگی لوگوں کو ڈرایا، آج وہ خود کیوں ڈر رہا ہے۔
صبح ہوئی تو مکہ کی گلیوں میں وہی شور تھا، وہی بیاپار، وہی گھمنڈ سے بھرے ہوئے چہرے، مگر اس آدمی کے لیے سب کچھ بدلا بدلا سا لگتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے قدم اب اسی راستے پر نہیں چل پا رہے ہیں جہاں پہلے چل جایا کرتے تھے۔ اس کا دل کسی اور کی آواز کو سن رہا تھا۔ اسی دن اس نے دیکھا کہ ایک کمزور غلام کو اس کے مالک نے دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہے۔ لوگ ہنس رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، اور پہلے ایسا منظر دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جاتا تھا، مگر آج اس کی رگوں میں عجیب سی آگ دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ اس کے کانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گونج اٹھی، جب دل رب سے جڑ جاتا ہے تو ظلم کا بوجھ سہا نہیں جاتا۔ وہ آگے بڑھا، سب کے سامنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے فسفسا کر کہا، کیا اسے ہوش نہیں رہا؟ اور کسی نے کہا، ضرور محمد کی باتوں کا اثر ہوا ہے۔ شام ڈھلی تو قریش کے سردار اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو بلایا اور تانے مارتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے تمہارا دل بھی کمزور ہو گیا ہے۔ مگر وہ پہلی بار چپ رہا، کیونکہ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ طاقت چلانے میں نہیں، جھک جانے میں ہوتی ہے۔ اسی رات اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا۔ اس بار نہ نفرت تھی، نہ گھمنڈ، بس آنکھوں میں سوال اور دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور بڑی بھاری آواز میں بولا، کیا تمہارا اللہ اتنی رحمت والا ہے تو کیا میرے جیسے گنہگار کو معاف کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف نہ کرتا ہوتا تو پھر اللہ کے بندے صحیح راستے پر کیسے آتے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے دل سے کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوستو، اس نے اسلام تو قبول کر لیا، پر اس کا اسلام قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں اب دیکھو کتنی مشکلیں آتی ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ سب ہم آگے ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔